السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, ابھی ہم نے ریسنٹلی ڈسکشن میں پورٹل کا بار بار ذکر کیا ہے, لیکن اگر یہ اتنا اسٹیبلش فیکٹ ہے اور قرآن میں بھی سبابہ کے ورڈ یوز ہوئے ہیں, قرآن میں جو ہے وہ ابواب کا ورڈ بھی یوز ہوا ہے, تو جو دور حاضر کے علماء ہیں انہوں نے تو آج تک اس کی طرف کوئی ریفرنس نہیں دیا. اور یہ جس ہم ٹیکنالوجی کی بات کر رہے ہیں, یہ اتنی ایکسیس میں ٹیکنالوجی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے لوگ, حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے کے لوگ اس چیز کو جانتے تھے. یعنی وہ اتنے ہائی ٹیک تھے کہ وہ اس چیز کے بارے میں واقف تھے, اور ہم لوگ جو کہ اپنے آپ کو اس ایرا میں موسٹ ایڈوانسڈ سمجھتے ہیں, ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں. آلدو تھیوریز ایگزسٹ کرتی ہیں اس کے بارے میں, لیکن یہ اتنا وائڈلی اسپریڈ کانسیپٹ تھا, تو کیوں ہمارے تک یہ ہم تھرو دا نالج آف آور ریلیجن نہیں پہنچ سکا؟ اور یہ تو ایک بالکل نئی نیا چیپٹر ہم نے کھول دیا ہے, نیا فیلڈ آف نالج اپنے لیے ایکسپلوریشن کے لیے کھول دیا ہے کہ یہ چیز قرآن میں ایگزسٹ کرتی ہے اور ہم اب اس کی بات کریں. یعنی کہ لوگ سمجھیں گے کہ وی آر سم کائنڈ آف پیپل ہو آر انٹروڈیوسنگ اے نیو کانسیپٹ ان آور دین اور قرآن. ایسے ہی مجھ سے کہا بھی جاتا ہے اور ایسے ہی لگتا بھی ہے. اصل میں وی آر ناٹ انٹروڈیوسنگ اے نیو کانسیپٹ, وی آر ری انٹروڈیوسنگ این اولڈ کانسیپٹ. یہ میرا کانسیپٹ نہیں ہے پورٹلس کا, مطلب مجھے کہاں سے پتہ چلنا ہے پورٹل کیا ہوتی ہے. یہ ہالی ووڈ نے تو ابھی جمعہ 8 دن ہوئے پورٹل کی فلمیں بنائی. صحابہ کرام نے بڑا کلیئرلی بتایا ہوا ہے اس کے اوپر. صحابہ کرام کی ایسی روایات ہمارے پاس موجود ہیں بڑے کلیئرلی. زیادہ ایسی بھی کتب نہیں ہے جو میں نے کہیں سے اچک لی ہوں کسی پرانی رومن لائبریری سے. یہ ابن کثیر بھری پڑی ہے اس کے اوپر, تبری بھری پڑی ہے, جس میں یہ سارے کے سارے کانسیپٹس ایز از بتائے ہوئے ہیں. آپ یہ خود بتائیں کہ حضرت علی کیوں کہتے تھے کہ ذوالقرنین کو اللہ نے بادلوں کی طاقت دی ہوئی تھی, بادلوں میں ٹریول کرتا تھا وہ, ٹھیک ہے. اور جنہیں یہ تو حضرت علی کی ایک روایت ہے, حدیث ہے ان کی, کیا پتہ اس پہ کوئی ضعف کا شائبہ ہو کسی کو. سوال یہ نہیں ہے کہ حدیثیں ضعیف ہیں کہ نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ اسی کانسیپٹ کے اوپر 1400 سال پہلے سمجھ لیں جھوٹ بھی گھڑا جا رہا تھا, تو اسی پورٹل کے اوپر ہی انہوں نے بنایا تھا. حضرت کعب بن احبار نے جب کہا کہ ذوالقرنین اپنا گھوڑا ستارے سے باندھ کے آیا تھا, تو سمجھ لیں کسی نے جھوٹ باندھا ہے ان کے اوپر. سمجھ لیں 1400 سال پہلے ہی باندھا نا, یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ حدیث 1400 سال پرانی ہے. تو اس وقت یہ لوگ کیوں مانتے تھے کہ وہ ہے یہ ستاروں کی طرف ٹریول کرتے تھے؟ سیکنڈلی, جو قرآن پاک کی آیات ہیں نا, اس وقت میں آپ کو سبابہ کا ریفرنس ہی دے دیں سورہ سواد میں. پھر ان سے کہو کہ اوپر آ کے دیکھیں ان راستوں سے جو آسمانوں کی طرف آتے ہیں. سورہ سواد کی آیت ہے, ٹھیک ہے, 38 نمبر سورت ہے, 10ویں نمبر کی آیت ہے. دیکھیں سورہ کہف کے علاوہ بھی سورہ حج میں یہ آیت ہے, سورہ سواد میں ہے, سورہ حج میں ہے, سورہ کہف میں تو 2-3 جگہوں پر اوپر ہے, بلکہ آئی تھنک 4 جگہوں کے اوپر ہے. سو یہ اوپر جب بھی سببہ کا لفظ آیا, ساتھ ہی اتبعو کا لفظ آیا کہ اس راستے پہ چلا, اس کے اوپر ہو لیا. سو جب بھی آپ کے پاس, اور یہ معارج, سورہ معارج جو ہے, اس میں اللہ تعالیٰ نے اس پورٹل کا تو اسپیشلی ذکر کیا جو اسپیشلی فرشتے استعمال کرتے ہیں, جس میں ٹائم ڈائلیشن بھی بتا دی. تو اس میں پتہ نہیں کیوں آپ شک میں ہیں کہ اچھا اس کے پیچھے ہوا کیا ہے ہمارے ساتھ, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. جو ارلی مسلم اسکالرز ہیں نا, آپ نے اسی لیے نوٹ کیا, وہ اسٹرانومی کی پیک تک چلے گئے تھے. اس وقت یہ دور کے جو دور تھے علماء کرام تھے, وہ ان کو اتنی کوئی وہ مسئلہ نہیں تھا کہ اس طرح کی نالج کے اوپر بات کی جائے. یہ بعد میں جب سائنس کے دور کے اوپر ہم کو زیادہ ہی جست لگائی ہم نے, اور سائنس ادھر بھی آئی, تو اس کا اثر میرا خیال ہے مسلم علماء پہ بھی آیا, کیونکہ سائنس ایکسپلین نہیں کرتی پورٹل, اسپیشلی ارلی سائنس تو کبھی بھی ایکسپلین نہیں کرتی تھی. یہ تو آپ کہیں جا کے یہ نیوٹن اور آئنسٹائن کے دور کی باتیں ہیں نا پورٹلس کی. اس سے پہلے جو سائنس تھی وہ 5 حصوں کا استعمال کرو, جو سامنے نظر آ رہا ہے اس کے اوپر بات کرو. حالانکہ سیدنا حسن کی حدیث ہے کہ وہ جو یاجوج ماجوج کی جو قوم تھی, ان کے کان اتنے لمبے تھے کہ ایک کان زمین پہ رکھتے تھے گدے کی طرح, اور دوسرا لحاف کی طرح اوڑھ کے سوتے تھے. دن کو وہ پانی کے اندر جا کے رکھتے تھے, جب رات ہوتی تھی تو پانی سے باہر آ جاتے تھے. یہ سب زمینی مخلوقات کی بات نہیں ہو رہی تھی. دیز آر آل انٹر گلیکٹیکل تھنگس. ورنہ ذوالقرنین کی دیوار ثابت ہی نہیں ہوتی اگر آپ پورٹلس کو انٹر گلیکٹیکل ٹریول ویز نہ بنائیں تو. اچھا, ایک تو یہ 3 چیزیں ہیں. ایک تو یہ سبابہ کا ورڈ ہے, دوسرا جو ورڈ آیا ہے وہ ابواب کا آیا ہے, ٹھیک ہے, اور تیسرا اس میں مارج. ان تینوں میں آپ ڈفرینس بتا دیں کہ ہم بار بار ریپیٹ کریں کہ دیکھیں اس بارے میں تو میں رائے ہی بتا سکتا ہوں کہ مارج جو ہے وہ فرشتوں کے اپنے ٹریکس ہیں, جو کہ اس لیول تک بھی جاتے ہیں جہاں پہ عام انسان یا جن نہیں جا سکتا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے معراج کا لفظ استعمال ہوا. وہ اس راستے سے لے کے گئے
حضرت جبرائیل ساتھ لے کے گئے، کہ جبرائیل کے اپنے ٹریکس ہیں علیہ السلام کی، اس لیے سدرۃ المنتہا تک پہنچ ہوئی، سمجھے؟ ورنہ ادریس بھی تو چوتھے آسمان تک پہنچ چکے تھے نا، یہ کوئی خاص واقعہ تو نہیں تھا کہ اب معراج ایک نبی کو ہو رہی ہے، یہ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی ٹریجیکٹری ملی ہے، ٹھیک ہے؟ سو دا پوائنٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک از کہ یہ بات ایک بہت بڑی کنجی کی طرح میں دی گئی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام اوپر ٹریول کر رہے ہیں تو ہر سطح کے اوپر الگ الگ نبیوں سے ملاقات ہو رہی ہے، ورنہ آپ خود سوچیں نبیوں سے ملاقات کی سینس کیا ہے؟ ہمارے دین کے اندر اتنا بڑا واقعہ ہو جانا اور ہر آسمان کے اوپر الگ الگ نبی کا ملنا، آپ کے اور میرے کانسیپٹ میں یہ پہلے سے نہیں بتایا گیا تھا کہ جو بھی مرتا ہے وہ ایک خاص مقام تک ہی جاتا ہے، چاہے وہ برزخ ہی ہے، وہاں پہ ویٹ کرتا ہے۔ یہ الگ الگ آسمانوں پہ انبیاء کی ملاقات ہونا اتنی بڑی چابی ہے، اس کو کیوں نہیں ہم چابی کی طرح ٹریٹ کرتے؟ یہ سب ایک ہی جگہ کیوں نہیں پائے گئے؟ اور حضرت ادریس چوتھے آسمان پہ پہنچنا، حضرت عیسیٰ کے خاص آسمان پہ ہونا، یہ دیز آر آل ویری ویری بگ انڈیکیٹرز، وی ہیو ٹو ٹیک دیم سیریسلی۔ آئی ایم سوری، اگر ہمارے دور کے علماء کرام نے اس کے اوپر بحث نہیں کی تو یہ ہمیں کرنی پڑے گی، یہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو نئی بات ہو غلط ہے، میں کوئی نئی بات تو کر ہی نہیں رہا ہوں، پہلی بات صحابہ نے یہ بات رقم کر دی ہوئی ہے، قرآن پاک بالکل اسی لفظ کو اسی طریقے سے بول رہا ہے۔ زید بن اسلم تابعی ہیں، کہتے ہیں جب بھی صحابہ کا لفظ ہوتا ہے صحابہ اس کو آسمان پہ جانے والے راستے ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ زید بن اسلم کا ڈائریکٹ حدیث سنائی آپ کو، یہ تابعی ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بیچ کے علماء کرام نے اس کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ جو اس وقت کا دور تھا اس دور میں جو بھی سائنس کی ترقی تھی وہ شاید اس کے زیر اثر آ گئی، مجھے نہیں پتا واللہ العالم، مگر صحابہ اور تابعی پورٹلز کے پورے بلیورز تھے۔ ورنہ حضرت علی کی حدیث آپ خود ثابت کریں گے، ہاروت اور ماروت حضرت ادریس کے دور کی، یہ اس حدیث سے کیوں نہیں آپ کے ذہن میں یہ بات آتی کہ ہاروت ماروت کو کسی اور جگہ رکھنے کی بجائے حضرت علی نے حضرت ادریس ہی کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ اس وقت وہ فرشتوں کی